میاں صاحب تلخ ترین واقعہ آبویسلی میرے لیے جو ہے دا ڈے جس دن میرے والد پر میری فیملی پر مرڈر اٹیمپٹ کی گئی تھی. ہاں، اور مجھے یاد ہے میری پوری فیملی گاڑی میں تھی اور میری والدہ تھیں، میری 3 ہمشیرگان تھیں، میرے والد تھے، علالت کے دنوں میں تھے، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ مومنٹ میں شاید کبھی نہیں بھول سکتا. اور اس میں اور آپ بھی اس گاڑی میں میں ڈیرے کے اندر کھڑا ہوا تھا اور میں آواز سن کے باہر گیا تھا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور بہرحال وہ میری زندگی کی ایک تلخ ترین یاد ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس میں میرے والد زخمی ہوئے. ہاں، میرے والد زخمی ہو گئے تھے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتری کی، چیزیں معاملات ٹھیک ہو گئے. تو ہمیں پھر والد ان معاملات کو اپنی زندگی میں ٹھیک کر گئے تھے. اس میں کچھ اختلافات تھے، کچھ ناراضیاں تھیں، کچھ شریکہ پاجی کا معاملہ تھا، لیکن کوئی بھی چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانے تک چلی جائے. اور مجھے ایکچولی میں اس کو اپنے لیے تلخ چیز کیوں سمجھتا ہوں کہ اس ہیپننگ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک چیزیں میرے ہاتھ میں تھی کہ میں ان چیزوں کو روک سکتا تھا. میں نے ایک عام آدمی کے طور پر ریئیکٹ کیا اور اس کا ریئیکشن پھر ملٹی پلائی ہو کر کے بھی آیا. اچھا، تو میں اس کو اینگر مینجمنٹ جو ہے نا سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، پڑھانی چاہیے. ایک لمحے کی غلطی جو ہے وہ آپ کو بہت بڑے خمیازے کی جانب جو ہے وہ گامزن کر سکتی ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. جو بات آپ ایک لمحہ جو ہے نا سر وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. ہاں، جو بات آپ شاید ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، جس کا اعتراف بھی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات تھے جس میں اگر آپ تھوڑا درگزر سے یا ایگزیکٹلی کنٹرول سے کام لیتے تو یہ واقعہ نہیں ہوا. ہاں بالکل. یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کرنے والا کسی صورت بھی ہاں وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. جسٹیفیکیشن تو نہیں اس کی. یہ جہالت کی جو ریس ہے نا سر، میں اس کو کلیئر ورڈز میں بتاتا ہوں. اگر کہیں جہالت کی ریس لگی ہوئی ہو، دوڑ لگی ہو، تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر نہیں پریزنٹ کرنا. ہمیں اس میں دوڑ کر یہ ثابت نہیں کرنا کہ ہم آپ سے بڑے جاہل ہیں. کئی دوڑیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دوڑنا ضروری نہیں ہوتا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کئی حملے ایسے ہوتے ہیں جن پر پسپائی بہتر ہے اور ہمیں آنے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں. آپ اس کا لطف لیں گے عمران. ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا. ابلتے پانی میں جو ایگزیکٹ آپ بات کر رہے ہیں، ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا. تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا. ویری گڈ. محترمہ، آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میں 12 سال کی بچی تھی اور میں گھر پہ بالکل اکیلی تھی اور میرے دادا تھے میرے ساتھ جن کی عمر اس وقت کوئی 75 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. میں اتنا شعور نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے یا موت کیا ہوتی ہے. تو میرے سارے گھر والے کہیں کسی محفل میں ہی گئے ہوئے تھے. تو میرے دادا نے اچانک ٹی وی دیکھتے دیکھتے آہیں بھرنا شروع کر دیں. مجھے لگا شاید کوئی سانس کا مسئلہ ہے یا ان کو کوئی کھانسی ہے یا کچھ ہے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا. 12 سال کے بچے کو کیا پتا؟ مجھے نہیں پتا تھا. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. ان کی کیفیت عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی ہے اور رنگ جو ہے وہ پیلا پڑتا جا رہا ہے. وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، صوفے سے وہ زمین پہ آ گئے. اچانک سے میں نے فیل کیا کہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. جب ان کی آہیں اور وہ اکھراہٹ زیادہ بڑھ گیا تو میں نے اپنے فادر کو کال کی. میں نے کہا ان کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں. میرے والدین، میرے پیرنٹس اور باقی فیملی جو تھی وہ تھوڑے گھر کے قریب ہی تھے. وہ گھر کے قریب آئے اور میرے دادا اپنے قدموں پہ چل کے خود گاڑی میں بیٹھے اور 5 منٹ بعد کال آ گئی کہ وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ اس بات کو 15 سال ہو گئے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں شاید مجھے نہیں پتہ چلا، میں نہیں سمجھ سکی، یا کاش میں جلدی کال کر دیتی، کاش میں ان کو جلدی بلا لیتی، کاش مجھے پتہ چل جاتا. تو اس طرح کے واقعات بعضوں کا زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی.
اور حضور سب سے غمگین لمحہ میاں عمران رشید صاحب. خیر میرے والد کا چلے جانا. میں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بلایا, انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ دیر کے مہمان ہیں. تو بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ گھر جائیں, یہ شیخ زاید ہاسپٹل سے, آپ جا کے پیکنگ وغیرہ کا کچھ کروائیں بندوبست. ظاہر ہے ہمیں اکاڑا موو کرنا ہے, بلانگس ٹو اکاڑا. اور یہ کتنے عرصے کی بات؟ یہ بات ہے 2016-17 کی. اچھا ابھی یعنی ہاں ریسنٹلی, ابھی تو خیر نہیں 7-8 سال ہو. ہاں جی. تو میں گھر آیا, اب میں مسلسل میری توجہ فون کی طرف, کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ جی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے. ہم نے وینٹیلیٹر کا بندوبست ہو گیا. اس ٹائم پہ وینٹیلیٹر کو ارینج کرنا بہت بڑا پرابلم تھا, کیونکہ وینٹیلیٹر آپ کسی کا بند تو نہیں کر سکتے نا, تو وہ تو کوئی اویلیبل ہوگا ہی تو ہوگا. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہو گیا, بٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ویل ناٹ گو فار وینٹیلیٹر, کہ ظاہر ہے ان کی کنڈیشن جو ہے ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی تھی. تو ہم نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم وینٹیلیٹر کے لیے نہیں جائیں گے, ہم اللہ کی رضا کے ساتھ چلیں گے. تو اب میرا مسلسل میری توجہ فون کی طرف ہے, فون کی طرف ہے. میں اس طرح فون رکھ کے گھر پہنچا ہوں, تو میں شاور میں گیا ہوں, تو فون بجے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب میرا وہ والد کے انتقال پہ وہی میں رویا تھا میرے خیال سے. وہ جو شاور میں کھڑا ہوا تھا, مجھے باہر سے کزن کی آواز آئی ہے, وہ فون پہ بھائی سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے اندر پتہ چل گیا تھا. تو اس کے بعد پھر آج تک میرے خیال سے مجھے رونے کا موقع نہیں ملا. میں نے ان کی غسل, تدفین, ان کے تمام معاملات میں نے خود کیے, بٹ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے آنسو کہاں تھے. کئی دفعہ میں رونا چاہتا بھی ہوں, لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا معاملہ فرمائے. وہ جو پین ہے نا کہ آپ کسی اپنے پیارے, خاص طور پہ باپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ماں یا باپ. میرے خیال سے دے آر دا پیپل جن پر آپ یہ کہیں نا کہ یار ان کے پیچھے میں سب کچھ قربان بھی کر سکتا ہوں. تو میرے لیے وہ لائف کا سب سے بڑا لاس تھا, بیکاز ہی واز دا اونلی فرینڈ. کیا آخری مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنے والد سے؟ آخری بات کیا ہوئی؟ میرے ابا سوریٹک تھے. اب ظاہر ہے کہ انڈر ڈائگنوزڈ ایشو ہے, شاید آپ کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. اٹ از سچویشن جو کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, یعنی آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے. تو آئی ایم سفرنگ فرام دا سیم ڈیزیز. اچھا, ہاں, اور انتہائی انٹینس سچویشن میں. صحت. تو آخری مکالمہ جو تھا وہ 2 دن پہلے, انتقال سے پہلے, ڈاکٹر ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کو میڈیکیشن کی ضرورت تھی سوریسس کی, اور وہ میڈیکیشن پر مان نہیں رہے تھے. اب ظاہر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوگی, تو ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کنونس کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ ناراضی میں چلے گئے, اور وہ ناراضی جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی بڑھ گئی. ایونچولی وہ ناراضی سارٹ آؤٹ ہوئی, لیکن سٹل ان کو اس چیز کا مسئلہ تھا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فورس می, ٹھیک ہے, یہ مجھے فورس کر رہے ہیں. تو وہ ایک سچویشن تھی جو مجھے آج بھی تکلیف دیتی ہے. کوئی ایک سبق عقل, شعور اور دانش کا, ایک تو وہ ہے نا جو آپ ساری گفتگو سے سامنے آیا, اس کے علاوہ جو ابھی تک ڈسکس نہ ہوا ہو, آپ نے اپنے والد سے سیکھا ہو. میرے ابا اکثر, اور اس کا انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمو بھی دیا, وہ یہ کہتے تھے کہ سرداری سردار کے سر پہ نہیں چلتی, سرداری چلتی ہے سردار کے پیچھے موجود اس کے جونیئر کے سر پہ, کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اگر سردار جتنا بھی اچھا ہے, اس کے معاملات جتنے بھی اچھی ہیں, یا کوئی بھی چیز, کرسی یا اختیار, طاقت, جو اس کو عملی طور پر پریکٹس کر رہے ہیں, دے آر دا پیپل جو اس کو بنا بھی سکتے ہیں, گرا بھی سکتے ہیں. تو وہ چیز مجھے آج تک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی سرو کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی معاملات کو چلانے کے لیے ہوتی ہے, جو فیس ہوتے ہیں. تو بڑے obviously فیس ہیں, تو جو چھوٹا ہے اس کا کام پیچھے رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں خاندانوں میں بربادی اس وقت آتی ہے جب چھوٹا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. مجھے انہوں نے یہ چیز جاتے جاتے سکھائی کہ آپ کا کام سرو کرنا ہے, دیٹس اٹ.
اور میرے خیال سے ماں باپ کو چھوٹوں کو ہی سمجھا کر جانا چاہیے, نہیں تو چھوٹے بڑوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے شرازہ بکھر جاتا ہے. سر شرازہ بکھرے گا اور پورا سسٹم کلیپس ہوگا, کیونکہ ایک بڑا ہو سکتا ہے اور بڑا وہی ہے جس کو رب نے بنایا. تھینک یو سو مچ عمران, آپ آئے اور بہت ہی اچھا لگا, آپ نے دل سے گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ام لیلہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اور ہماری آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے, بہت کامیاب رکھے. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور کوئی ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے, مگر سردار کا ذکر ہوا تو مجھے اس سے یاد آ گیا. اسی شعر پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صرف سردار کو سردار پکارا جائے, صرف سردار کو سردار پکارا جائے, اور جو غدار ہے غدار پکارا جائے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آپ کا زبردست, اجازت دیجیے.